میاں اعجاز الحسن صاحب، بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے آپ تشریف لائے۔ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو فکر ہے وہ ہے پاکستان کی دو بڑی پارٹیوں کے درمیان جو اس وقت اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینشن کیوں بڑھ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ٹینشن کو بڑھنا نہیں چاہیے تھا، اور جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، وہ جو بھی ان دو پارٹیز کے مابین طریقہ کار کے اوپر اختلافات ہوں، وہ ان دو پارٹیوں کے درمیان رہنے چاہیے تھے، کیوں کر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کے اس وقت مسائل ہیں، وار آن ٹیرر، غریبی کے مسئلے، بے روزگاری کے مسئلے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے جو ہیں، ان کو یہ دو میجر جو پارٹیز ہیں وہ چاہتے تھے مل کے ان کو حل کریں۔ لیکن میاں صاحب، اگر جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کر دیا جائے تو یقیناً پھر جو لوگ ابھی اسی بات پر رکے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پہلے عدلیہ کو بحال کیا جائے، وہ بھی تو پھر اگر یہ ہو جائے تو وہ آگے چلنا شروع ہو جائیں گے اور باقی جو مشکلات درپیش ہیں ملک کو اس وقت، ان پر سوچنا شروع کر دیں گے۔ میں آپ سے ایک عرض کروں کہ جمہوریت میں کسی فرد کو یا کسی پارٹی کو یہ حق نہیں کہ ایک سپوائلڈ بچے کی طرح وہ ضد کرے کہ یہ ہوگا تو میں آگے چلوں گا، بات کروں گا، ورنہ میں میں زمین پہ لیٹ کے شور و غوغا کروں گا۔ سوات کی طرف اور باقی ٹربلڈ ایریاز کی طرف آتے ہیں، حکومتی پالیسی اس وقت ان ایریاز کی طرف کیا ہے، اور جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کی کتنی حمایت حاصل ہے حکومت کو اس وقت؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کی بات کو مانا جائے، یا کہ جو آپریشنز جاری ہیں ان کو جاری رکھا جائے؟ میرا خیال ہے جی کہ بھئی بہت ساری سیاسی جو جماعتیں ہیں اور سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کی سورج کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہ کہتی ہیں نا کہ کئی بار آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ دیر از اے وار آن ان پاکستان، پاکستان از انڈر انویژن۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ان سے بات کی جائے، ان سے کیا بات کی جائے؟ ان سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یو سرنڈر یور آرمس اینڈ موو آؤٹ آف ساورن ٹیریٹری آف پاکستان۔ میرا خیال ہے کہ ساری تنظیموں کا یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی قوم کے اور ملک کے استحکام کا مسئلہ ہے۔ اس پہ سب کو اکٹھا ہو کے یہ جو ایک طوفان آیا ہے، طوفان بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نرم سا لفظ ہے، کہ یہ صورتحال پہ پیدا ہوئی ہے جس کا فال آؤٹ لاہور، ملتان، کراچی تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا اگر ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کو ہم ختم نہیں کرتے، تو وی آر انڈینجرنگ ناٹ آور سیلوز، ہم آنے والی نسلوں کو انڈینجر کرتے ہیں۔ بحیثیت ایک سینئر پولیٹیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان غیر اعتمادی ہے وہ کہاں لے کر جا سکتی ہے پاکستان کو؟ اس کا سادہ جواب تو یہ ہوگا کہ یہ اٹ ول میک اس میک بیڈ چوائسز، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک نون ہیز اینی چوائسز۔ میرا خیال ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیز ٹو پارٹیز ٹو ورک ٹوگیدر، ادروائز تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ول بی فورسڈ ٹو میک ادر چوائسز، اور پھر لوگوں کو حق نہیں ہوگا کسی کو کہیں کہ جی آپ اس کو کیوں لے کے آئے ہیں، اس کو کیوں لے کے آئے ہیں۔ اس میں جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور جو نون لیگ کا اعتراض ہے، بنیادی اعتراض جو ہے وہ جوڈیشری کی بحالی ہے۔ تو کیا جوڈیشری کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہیں کیا جانا چاہیے؟ جس نے اتنی جا کے مار کھائی، اس وقت کی جو پولیس تھی اس کے ہاتھوں سے اتنے ڈنڈے کھائے، اتنی مار کھائی، کیا اس کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، صرف نون نے نہیں کھائی، نون نے کم کھائی، ہم نے زیادہ کھائی۔ میں وکلا کی نہیں، بات کر رہا ہوں۔ وکلا تھے، مگر یہ وکلا کی جو تحریک تھی وہ صرف وکیلوں کی تحریک نہیں تھی، اس کے بعد یہ ایک عوامی تحریک بنی، اور اس میں سیاسی پارٹیز بھی شامل ہوئیں، سیاسی عناصر بھی شامل ہوئے۔ میں بھی تھا اس سڑک پہ، اس تحریک میں، کیوں کر کے یہ جمہوریت کی تحریک کی شکل اختیار کر گئی، یہ مشرف کو ہٹانے کی بن گئی، یہ فیئر الیکشنز کی تحریک بنی، اور ایک الیکشن ہوئے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ فرق کوئی نہیں کہ نواز شریف مشرف کی حکومت میں اب فرق کئی لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ جی میرا مطلب کہ دس از، یہ تو ایک انکریڈیبل ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت تبھی ہوگی کہ بھئی کہ وہ اگر حکومت میں ہوں گے اور وہ جو فیصلے کریں گے وہی جمہوریت ہوں گے. لیکن میاں صاحب دیکھیں نا NRO کے ذریعے پیپلز پارٹی کی تو ساری لیڈرشپ کے سارے کیسز معاف ہو گئے اور شریف برادران جو ہیں ان کو ابھی تک اپنی نااہلی کیس کا سامنا ہے. مطلب ملک کے ایک پاپولر لیڈر، آپ کی پارٹی بھی ان کو ایک پاپولر لیڈر مانتی ہے اور ان کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ سکیں. یہ آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. اس میں جو قانونی مسئلے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے تو نہیں کریٹ کیے ہوئے نا، دیز ور انسٹیٹیوٹیڈ، اور ان چیزوں کو حل ہونا چاہیے. اور یہ حل جو ہے یہ بیٹھ کے ہی حل ہوگا نا. میاں اعجاز الحسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ.